اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں میں سر رکھتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ تتجافا، تتجافا، کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے کہا ہے تتجافا۔ اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے اپنے خامن سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے میں آپ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، پھر ان سے پوچھتی مجھے اجازت ہے میں کچھ اپنے اللہ سے باتیں کر لوں؟ وہ کہتے اجازت ہے، تو پھر خامن سوتا رہتا، یہ مصلے پہ ساری رات جاگتی رہتی۔ صبح اس حال میں ہوتی کہ رابعہ مصلے پہ تڑپ رہی ہوتی تھی۔ اس کی ہر رات ایسے تھی، جس رات خامن کی اجازت ہوتی تھی اس کی وہ رات اس طرح گزرتی تھی تو اپنے اللہ سے راز و نیاز میں ہوتی تھی۔ تو راتوں کو یہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ تتجافا، اس کی اصل ہے جفا، جفا، جفا کہتے ہیں بے وفائی کو، بے وفائی کو۔ تو کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ میرے بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں۔ بے وفائی بڑی بری بات ہے، یا تو بڑا بے وفا آدمی ہے، تو ہمارے ماحول میں بے وفائی بڑی بری بات ہے، وفا بڑی اچھی بات ہے۔ تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں۔ جسم ٹوٹتا ہے، نیند آتی، اب تو اٹھاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، چھینٹے مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، پھر بیوی کو بھی اٹھایا، وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی، تہجد کا وضو کیا، پھر خامن کو اٹھایا، وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پہ پانی پھینکا، پھر دونوں اٹھ کے اللہ کو منانے کھڑے ہو گئے۔ اللہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے آسمان کے در کھل جاتے ہیں، عرش کا در کھل جاتا ہے۔ جیسے ماں بچوں کو پیار سے نہیں دیکھتی، اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں، ایسے ہی میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی۔ 70 کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے کثرت کے لیے، نہ کہ عدد کے لیے۔ میرے رب کو اپنے بندے سے پیار ہے جس کا کوئی عدد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد، اے داؤد، اگر ان مردان کے نافرمانوں کو پتہ چل جائے، یہ نافرمان مردوں عورتوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، صرف ان کو یہ خبر ہو جائے کہ ان کا اللہ ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان سے کتنا پیار کرتا ہے، تو ان کے جوڑ آپس میں جدا ہو جائیں، اکٹھے نہ رہ سکتے۔ اگر ان کو میری محبت کا پتہ چل جائے کہ کتنی ہے تو ان کے جوڑ سلامت نہیں رہ سکتے، ان کے جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے داؤد ایک بات تو بتا، جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہوگا میرا، فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا۔ پھر اور سنو، یا داؤد بشر المذنبین، داؤد جاؤ جاؤ میرے نافرمانوں کو بشارت سناؤ۔ نافرمانوں کو کوئی بشارت دیتا؟ نافرمانوں کو تو ہر کوئی ہتھکڑی لگا، یہ پولیس والے نہیں کھڑے، ہتھکڑی لگاؤ، چور ہے ڈاکو ہے ہتھکڑی لگاؤ۔ میرا اللہ کہتا داؤد جاؤ جاؤ نافرمانوں کو بشارت دے دو۔ کہ اللہ ان کو کیا بشارت دوں، کون سے کہو؟ لا يتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، میرا بندہ تو جتنے مرضی گناہ کر لے، جتنے مرضی منہ کالے کر لے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دوں۔ جاؤ انہیں بتاؤ، یہ ڈرے بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہماری تو بخشش کوئی نہیں، یہ کہہ رہے ہماری تو معافی کوئی نہیں، تو ان سے کہہ دو یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ میرے بندے، میری بندی، اے عورت، اے مرد،
تو ایک عورت، تو ایک مرد اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، پھر تہ بتہ کرتا ہوا کرتی ہوئی ہمالیہ کو چھپا دے، پھر اس کو چڑھاتے چڑھاتے چاند تاروں کو سیاہ کر دے، پھر اپنے گناہوں کو اتنا اونچا لے جا کہ آسمان کی چھت کے ساتھ تمہارے گناہ جا کے لگ جائیں، اتنے کون کرے گا بھائی؟ تو ناممکن ہے، سارا جہان کرے تو بھی اتنے نہیں کر سکتا۔ جن بھی اکٹھے ہو جائیں، انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، فرشتے بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے گناہ کرنا شروع کر دیں، آسمان تک نہیں جا سکتے۔ آپ کا میرا اللہ کہہ رہا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ ہاں تو یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ بستروں کے بے وفا اور میرے وفادار۔ بستر یہی کہتا رہتا تو بڑا بے وفا نکلا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، کہتا چل چل، چخا تھی میں اپنی زبان کی مثال دے دی، چخا تھی، دفع ہو جا، دفع ہو جا، تیری میری جدائی ہی میں میری عزت اور کامیابی ہے۔ میرے بستر آگے بچھ رہے ہیں، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ میرا لب کہ آ جا، میں تیرے لیے بستر بچھاتا ہوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ دیکھو دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان۔ میں نے تمہارے لیے تخت بچھائے، بستر بچھائے، اور اوپر میں نے تمہارے لیے قالین بچھائے، چادریں بچھائیں۔ کیسی ہیں وہ؟ دیکھو نا، یہ قالین پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر تو ہے ڈیزائن، اور اس کے نیچے دیکھو کوئی ڈیزائن، کوئی دیکھ لیا؟ یہ قالین کے اوپر ڈیزائن ہے، نیچے کوئی نہیں۔ دیکھ رہے ہو سارے؟ جو کرتے پر کڑھائی کرتی ہیں عورتیں یا مرد، اوپر ہوتی ہے، نیچے تو نہیں ہوتی۔ بنیان پہ کڑھائی نہیں ہوتی، وہ تو نظر نہیں آتی۔ کرتا نظر آتا، اس پہ بیل بوٹے ہوتے ہیں۔ قالین کا ظاہر ہے اس پر بیل بوٹے ہیں، نیچے صاف دھاگا ہے۔ اب اللہ کی بات سنو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بطائنها من استبرق۔ اللہ یوں کہہ رہا میرے بندے، میں نے جو تیرے لیے بستر بچھائے ہیں نا، وہ بیڈ شیٹ عورتوں کو ہوتا ہے میری بیڈ شیٹ بڑی اچھی ہو، میرا بیڈ روم بڑا اچھا ہو، لیکن میں کیا کروں؟ ان بڑے گھروں سے بھی لوگ اٹھ کر جا کر مٹی کے گھر میں سو جاتے ہیں، اور وہ جھونپڑوں سے بھی اٹھ کر لوگ جا کر مٹی کے گھر میں جا کے سو جاتے ہیں۔ جب جنازہ اٹھتا ہے تو پھر وہ، اس علاقے کیا نام ہے؟ شیخ۔ جب جنازہ اٹھتا ہے تو شیخ ملتون کے بنگلے سے نکلا ہوا اور وہ افغان کی جھونپڑی سے نکلا ہوا، دونوں کی منزل 4 ہاتھ زمین کے نیچے ہے، اور دونوں کا گھر وہ 4 ہاتھ لمبا اور 2.5 ہاتھ چوڑا ہے۔ دونوں کے نصیب میں مٹی کی چادر ہے، مٹی کا بستر ہے، مٹی کا گھر ہے، اندھیر گھر ہے، کیڑوں کا گھر، اندھیر کا گھر، ظلمت کا گھر، وحشت کا گھر، تنہائی کا گھر، چھٹ جانے چھوڑ جانے کا گھر، بھول جانے بھلا دینے کا گھر ہے۔ یہاں آج بیگم بھی اسی طرح، فقیر بھی اسی طرح، امیر بھی اسی طرح، امیرن بھی اسی طرح، غریب بھی اسی طرح، غریبن بھی اسی طرح۔ مٹی کے نیچے جو سلسلہ چلتا ہے وہ خان زادے کا نہیں چلتا، وہ ایمان اور عمل کا چلتا ہے، وہ سردار اور پٹھان کا نہیں چلتا، وہ بادشاہ اور وزیر کا نہیں چلتا۔ اندر کا سکہ جو چلتا ہے وہ اللہ کے اطاعت کا چلتا ہے۔ رابعہ بصری کو خواب میں دیکھا، ان کی خادمہ نے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے پاس منکر نکیر آئے، کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا جس رب کو 40 سال نہ بھلا سکی، اس کو 4 ہاتھ زمین نیچے آ کے بھول جاؤں گی۔ تو فرشتے کہنے لگے اس سے کیا پوچھنا، چلو واپس چلیں، چلو واپس چلیں، چلو واپس چلیں۔ تو بھائیو بہنوں، ہر عورت کو تو میرا بیڈ روم ایسا ہو، میرا ڈرائنگ روم ایسا ہو، پر دیکھو تو صحیح تمہارے بیڈ روم میں رہنے کے دن کتنے ہیں؟ چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، کچھ دن ڈھلیں گے، کچھ راتیں آئیں گی، کچھ شامیں ڈھلیں گی، تیری جوانی ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ کے دستک دے کے تمہیں پوچھے گا نہیں آؤں کہ نہ آؤں، وہ آئے گا، تیری جوانی کو اجاڑ کے چلا جائے گا،
तेरा हुस्न किस्सा माजी बन जाएगा। जिस शीशे को देखकर तुम घंटों कहती थी मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, उसी शीशे को देखने की तेरी जुर्रत न होगी। तेरी जवानी को बुढ़ापे की मकड़ियां ऐसा ताना बाना छुरियों का बुनेगी कि तेरी जवानी माजी बन जाएगी। फिर एक वक्त आएगा कि अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। देखते नहीं हो जनाजे उठ जाते हैं, हाय मेरी माँ, 4 दिन के बाद वहीं नाच हो रहा है, वहीं गाना हो रहा है। हाय मेरा अब्बा, हाय मेरा बाबा, हम लुट गए मिट गए। चौथे दिन वहीं ढोल बज रहे, वहीं नाच हो रहे, वहीं गाने हो रहे, वहीं कह कहे, वहीं खाने। तुम तो कहते थे बाबा चला गया हम बर्बाद हो गए, माँ चली गई हम बर्बाद हो गए। तुम्हें अब क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ हाँ, यही इस जालिम दुनिया का कानून है, मर जाने वालों को कोई याद नहीं रखता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह से दोस्ती लगा लो। तुम्हारा बेडरूम, मेरा बेडरूम वो नहीं जिसे अरमान से बनाया, वो है जो वो 4 हाथ जमीन के नीचे। इन्नमा यसीरु अहदुकुम इला मौदि अर्बअत अज़रो, तुम में से एक एक को 4 हाथ घर में जाना है। तो मेरा अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें बेडरूम बताऊं, तुम्हें घर बताऊं, तुम्हें बिस्तर बताऊं, मसहरी बताऊं, उसके ऊपर चादर बताऊं, बेडशीट बताऊं, कालीन बताऊं। बताइनुहा मिन इस्तबरक, हर कोई कहता है इसके ऊपर ऐसा डिजाइन, इसके ऊपर ऐसा कलर। अल्लाह ताला कह रहा है तो मैं तुम्हें बताऊं उसके नीचे, नीचे वाला जो नीचे बिछ जाता है, नीचे आने वाला, वो मैंने इतना खूबसूरत बनाया है कि तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखें फट जाएंगी। तो मेरे बंदो बंदियों, नीचे इतना खूबसूरत है तो ऊपर कितना खूबसूरत होगा। ऊपर वाला बताया नहीं, नीचे वाला बताया, ऊपर वाला बताया नहीं। ये कहा मैंने उसके निचला हिस्सा बड़ा हसीन बनाया है। तुम अब खुद सोच लो, जब नीचे इतना है तो ऊपर कैसा होगा। ये मिट जाने का घर है, आखिरत के लिए ज़्यादा राह इकट्ठा करो। जो अपनी कब्र को रोशन करना चाहता है, तहज्जुद के 2 नफल पढ़ लिया करे। जो अल्लाह की हिफाजत में आना चाहता है, सुबह की इब्तिदा फजर की नमाज के साथ करे, अल्लाह के जिम्मे में आ गया, अल्लाह की हिफाजत में आ गया। तो मेरा अल्लाह अपने बंदों की तारीफ कर रहा है। ततजाफा जुनूबुहुम, ये बिस्तरों से बड़ी बेवफाई करते हैं, मुझसे वफा करते हैं, मेरे आगे खड़े होते हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, कभी शौक में पुकारा, कभी खौफ में पुकारा। एक सहाबी घर में नमाज पढ़ रहे थे, वो रो रहे थे, वगौसाहुम मिनन नार की सदा लगा रहे थे। जब वो मस्जिद में आए तो आपने उनसे इरशाद फरमाया, लक़द अबकैत अअयुन मलइन मिनल मलाइकति कसीर। अरे अल्लाह के बंदे, तेरे रात का रोना, तेरी रात का रोना आज आसमान के फरिश्तों को रुला रहा था। मलइन मिनल मलाइकत, आसमान के बेशुमार फरिश्ते तेरे रोने पर रो रहे थे। आज भी फरिश्ते रोते हैं। वो किस बात पे रोते हैं कि रात अल्लाह से मांगने की है, बैठे नंगा डांस देख रहे हैं। रात अल्लाह से मांगने की है, केबल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। फरिश्ते रो रहे हैं कि या अल्लाह, ये वही उम्मत है, ये वही उम्मत है जो हया फैलाने आई थी, ये खुद बेहयाई के बागताजर बन के बैठ गए। ये वही उम्मत है जो पाक दामनी फैलाने आई थी, ये खुद फहाशी के ताजर बन के बैठ गए। अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से पैदा फरमाया, बनाया। सारी जन्नत को फरमाया कूनी, ए जन्नत बन जा। वो बन गई। 1 ईंट सोने की, 1 चांदी की, मुश्क का गारा, जाफरान की घास। लेकिन अल्लाह ने जब जन्नतुल फिरदौस को बनाया तो कूनी नहीं कहा। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से बनाया। उसके दरख्त बनाए, उसके घर बनाए, उसकी नहरें बनाई, उसका दूध बनाया, उसका शहद बनाया, उसकी शराब बनाई।
بنائی, کا پانی بنایا, اس کے پرندے, اس کے چوپائے, کے اڑنے والے, اس کے دوڑنے والے, اس کے غلام بنائے, ان کی حوریں بنائی, درازے بنائے, نسیریاں بنائیں, باغ بنائے, پھول بنائے, پھل بنائے, باغیچے بنائے, مور بنائے, پنکھ بنائے, جو بھی بنائے ہمیں کچھ پتہ نہیں, ہمیں ایمان لائے, پر جو کچھ بنایا میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. پھر اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی. وہ کسی کو اللہ نہیں دکھاتا, نہ دکھائے گا, نہ دکھایا ہے. اللہ صرف اس دن اس کو کھولے گا جس دن اپنے نیک بندے اور بندیوں کو اس میں داخل فرمائے گا. ہاں, اللہ خود روزانہ 5 دفعہ اس جنت کو کھولتا ہے, روزانہ 5 دفعہ اس گھر کو کھولتا ہے اور کہتا ہے ازدادی طیبا لأولیائی وازدادی حسنا لأولیائی. اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا, میرے دوستوں کے لیے پاک ہو جا, خوشبودار ہو جا, پاکیزہ ہو جا. کیا وہ شے ہے جسے میرے رب نے بنایا؟ یہ کہاں سے ملے گی؟ راتوں کو اٹھنے سے ملے گی, سجدے میں سر جھکانے سے ملے گی, اللہ پر فدا ہونے سے ملے گی, ماں باپ کی اطاعت سے ملے گی, پاک دامنی سے ملے گی, ماں باپ کے پاؤں دھونے سے ملے گی, میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے وفا کرے, اس سے یہ ملے گی. اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھنا, اذان پہ مسجد کو دوڑنا, ترازو کو صحیح تولنا, زبان کو گالی سے بچانا اور غیبت سے بچانا, جھوٹ سے بچانا, عورت کا پردے میں رہنا, نامحرم کے سامنے آنے سے بچنا. عورت کو اللہ نے چھپی ہوئی چیز بنایا ہے. سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے. اللہ نے نہ کسی نیک عورت کا نام لیا, نہ کسی بری عورت کا نام لیا. بری عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے, اچھی عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے. امرأۃ العزیز یہ آسیہ ہے, نام نہیں لیا, یہ اچھی عورت ہے. یہ نیک, یہ امرأۃ فرعون یہ اچھی عورت ہے, آسیہ اس کا نام نہیں لیا. امرأۃ العزیز یہ بری عورت ہے, زلیخا اس کا نام نہیں لیا. امرأۃ عمران یہ اچھی عورت ہے جو مریم کی ماں بنی. امرأۃ نوح, امرأۃ لوط یہ کافر عورت ہیں, نبی کی عورت ہیں. نام نہ نیک کا لیا ہے نہ بد کا لیا ہے, صرف حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے. حضرت مریم کا نام قرآن میں اس لیے آتا ہے کہ لوگوں نے حضرت مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر کے فرمایا نہیں نہیں نہیں, ذالک عیسیٰ ابن مریم, تمہارا رب بیوی بچے سے پاک ہے, یہ مریم کا بیٹا ہے, یہ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے. باقی کسی عورت کا نام نہیں پورے قرآن میں. یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تو عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھنا چاہتا ہے. وہ عورت منہ کھولنے کی کیسے اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد, فون نمبر 04 کلمہ پڑھ چکے ہو, 80031 تمہارا تو اللہ نام بھی ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا, تمہارے نام کو بھی اللہ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا, تو چہرہ کھولنے کی اللہ کیسے اجازت دے گا؟ مسلمان عورت کی پہچان ہے پردہ. دیکھو تمہارے پٹھانوں میں بڑا پردہ تھا لیکن اب اٹھ رہا ہے. جہاں ٹی وی آئے گا وہاں بے پردگی آئے گی, جہاں کیبل چلے گا وہاں نسل بے حیا ہوگی. اپنے آپ کو سنبھالو, تبلیغ میں لگ جاؤ اور دین کی محنت کرو, ورنہ پنجاب جیسا حال ہو جائے گا. جیسی بے حیائی نے وہاں کانٹے بکھیر دیے, مجھے ڈر ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں کہیں یہاں بھی نہ اگائیں. مرد عورت جہاں ملیں گے وہاں اخلاق کو آگ لگ جائے گی, وہاں حیا کے جنازے اٹھ جائیں گے, وہاں عزتیں نیلام ہو جائیں گی. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. یہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے جو ساری امت کی مائیں ہیں. وازواجہ امہاتہم, میرے نبی کی عورتیں تمہاری مائیں ہیں, میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اللہ ان کو کہہ رہا ہے گھروں میں بیٹھ جاؤ, گھروں میں گڑ جاؤ اور جاہلیت کی زیب و زینت چھوڑ دو اور اپنے گھروں میں نماز کو زندہ کرو, زکوٰۃ کو ادا کرو, اللہ رسول کی اطاعت کرو. یہ چند دن تو ہیں پابندی کے, پھر اللہ آزادیاں دے دے گا.
کلو واشربو ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. آیا میرا بندہ میرا بندی اب کھا اور پی اور مزے کر, تجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے, ہم نے تجھے ہمیشہ کی آزادی دے دی. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ تو بڑا حسین و جمیل ہے, ہم تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے قد وضعت عنکم معونۃ السجود, میں نے سجدے تمہیں مردان میں دیے تھے وہ اب معاف کر دیے. اب کوئی نماز روزہ نہیں ہے, بس تم میرے مہمان ہو, میں تمہارا میزبان ہوں. تم کھاؤ گے میں کھلاؤں گا, تم پیو گے میں پلاؤں گا, تم لو گے میں دوں گا, تم مانگو گے میں عطا کروں گا. تمہارا سوال ہوگا میری عطا ہوگی, تمہاری طلب ہوگی میری طرف سے پورا کیا جائے گا. تم مانگنے میں خوش, میں دینے میں خوش, تم کھانے میں خوش, وہ کھلانے میں خوش, تم پینے پہ خوش, وہ پلانے پہ خوش. کچھ خود ڈال کے پیئیں گے یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا, کچھ کو نوکر پلائیں گے یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا. اور کچھ مرد عورت ایسے اونچے ہوں گے, اتنے اعلیٰ نصیب والے ہوں گے کہ وہاں اللہ خود ان کو پلانے آئے گا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. تو بھائی یہ ہیں وی آئی پی, وی آئی پی لوگ, وی آئی پی لوگ جنت کے بھی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ جن کو اللہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا, جنہیں اللہ خود پلا رہا ہوگا. خود ایک مزے کی بات بتاؤں, جنت کے اکثر وی آئی پی غریب لوگ ہوں گے, اکثر, سارے تو نہیں کہہ رہا ہوں, جنت کے زیادہ جو وی آئی پی لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہوں گے, غریب لوگ. اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس آئے عرب سردار, کہیں کہ ہم تیری بات سنتے پر غریبوں کو اٹھا دے, ان غریبوں کو اٹھا دے پھر تیری سنیں گے. مالداروں میں تکبر ہوتا ہے نا, کہ یہ غریب ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں پھر ہم تیری تبلیغ سنتے ہیں. تو آپ کے جی میں آیا چلو کوئی بات نہیں, یہ تو میرے اپنے ہیں, میں ان کو اٹھا دیتا ہوں, چلو یہ سردار میری بات سن لیں تو ان کو ہدایت مل جائے. تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے, جب تم آؤ گے تو میں ان کو اٹھا دیا کروں. وہ کہنے کا ہمیں لکھ کر دو, ہمیں لکھ کر دو. تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا کہ آؤ بھائی. حضرت علی لکھا کرتے تھے, قلم دوات منگوائی. علی کے آنے سے پہلے اللہ آ گیا, جبریل آ گئے. لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین. بات سنو, میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی اگر تو نے ان کو اٹھا دیا نا, ان غریبوں کو تو نے اٹھا دیا تو پھر تو ظالم بن جائے گا, ظالم. نبی کو کہہ رہا اللہ فتکون من الظالمین, مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں, مجھے تو یہ پسند ہے جو میرے لیے کڑتے رہتے ہیں, میرے لیے جلتے رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری مرضی, آتے ہو تو آؤ, نہیں آتے ہو تو نہ ہو. اللہ ان کو نہیں مجھ سے جدا کرنے کا اجازت دے رہا. پھر چونکہ بات چلی تو دل میں کچھ دل خراب تو ہوا, جیسے آپ کا خفا ہو گیا کہ میں بڑا خفا ہوں, تو ان کا دل تو کچھ خفا ہوا کہ ان کو اٹھا دیا جائے, ان کو بٹھایا نہ جائے, اور مشورہ ہو رہا ہے اور بات ہو رہی, تو ان غریبوں کے دل پہ کچھ آیا, وہ جیسے آپ کہتے ہیں خفا ہو گئے, وہ کچھ خفا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ ان کے دل پہ کچھ وزن آیا ہے. اب اللہ نے اس کا علاج کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اتارا, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, دیکھو پہلے ایک بات سنو, مجلس کا اصول یہ ہے کہ جو باہر سے آئے وہ بیٹھے ہوں کو سلام کرے, یہ مجلس کا اصول ہے. 10 عورتیں بیٹھی ہیں, ایک عورت باہر سے آئے گی تو اس کے ذمہ ہے ان کو سلام کرے. 10 مرد بیٹھے ہیں, ایک آدمی باہر سے آ رہا ہے, اس کے ذمہ ہے بیٹھے ہوں کو سلام کرے. یہی دستور, یہی سنت. لیکن اللہ پاک نے ان غریبوں کے لیے سنت ہی بدل دی. کیا کہا, اے میرے نبی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اب جب یہ میرے غریب بندے آئے نا تیرے پاس, اب تو بیٹھا ہوا ہے, وہ آ رہے ہیں, ذمہ تو ان کے نا کوئی تمہیں سلام کریں, پر نہیں, آج کے بعد جب یہ تیری مجلس میں آئیں تو تو خود ان کو سلام کیا کر. تو آپ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأہم بالسلام. اے میرے رب میں تیرا کیسے شکر ادا کروں, تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کو سلام کرنے کا تو نے مجھے حکم دیا. یہ جنت کے وی آئی پی بتا رہا ہوں, وی آئی پی ہیں, بڑے لوگ,
بڑے مرد بڑی عورتیں جن کا بڑا مقام ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے ہوگا۔ میرے بھائیو بہنوں، اپنے اللہ کو بنا لو اپنا، اللہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرعون کی ایک باندی تھی، باندی نوکرانی کو نہیں کہتے، زر خرید عورت، زر خرید عورت ویسی کمزور ہوتی، پھر وہ باندی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی، چھپ چھپ کے کلمہ پڑھ لیا، پر ایمان چھپتا نہیں، جیسے پیسہ چھپتا نہیں، ایمان چھپتا نہیں۔ وہ پتہ چل گیا، فرعون نے اس کو پکڑوا لیا اور ایک بڑے دیگ میں، بڑی دیگ، اس میں تیل ڈالا، وہ اس کے نیچے آگ جلائی۔ وہ جب تیل ایسے ابلنے لگا تو اس عورت کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک انگلی سے چلتی تھی، کوئی 3-4 سال کی ہوگی۔ تو وہ فرعون نے بیٹیوں کو بھی پکڑوا لیا، اس کو بھی کھڑا کر لیا، پھر کہنے لگا اب مجھے بتا تو کیا کرے گی؟ اگر مجھے رب مانے گی تو میں تجھے، تیرا گھر، تیری بیٹیاں، سب کچھ سونے سے بھر دوں گا، اور اگر تو نے موسیٰ کے رب کو رب مانا، پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا، پھر میں تجھے جلاؤں گا۔ تو بول اب تو نے کیا کرنا ہے؟ اب ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف اپنی زندگی ہے، ایک طرف جنت کا گھر ہے، ایک طرف مصر کا گھر ہے، ایک طرف نبی کا طریقہ ہے، ایک طرف فرعون کا طریقہ ہے۔ تو وہ عورت بولی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، اگر میری اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتا۔ تو یہ جو کرنا ہے کر۔ زمین آسمان یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سارا مصر کا دربار یہ دیکھ رہا ہے، اور فرعون بھی گہری سوچوں میں ہے کہ ایک ماں اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا رہی ہے، اتنی بڑی قربانی کیسے دے رہی ہے؟ وہ تو اولاد کا رونا اور عورت کو برداشت نہیں ہے، اس کا اپنی آنکھوں کے سامنے جلنا یہ کیسے برداشت کر رہی ہے؟ لیکن کفر ایک ایسی بلا ہے، جب وہ آنکھوں پہ دل پہ چڑھ جاتا ہے پھر ہر چیز اوجھل اور مستور ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے۔ انہیں حکم دیا ہاں بڑی بیٹی کو جلا دیا جائے، تو اس کی طرف بڑے درندے، وہ اپنی ماں سے لپٹ رہی ہے، اماں اماں اماں۔ تم سوچو اس ماں کا کیا حال ہوگا، جو اس بچی کو تو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہتی اماں 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 اماں، ایسے لپٹتی، ایسے اس کو کھینچ رہے ہیں، اس کی ہائے ہائے ہے، اور ماں کے لب سلے ہوئے ہیں، ہونٹ بند، زبان بند، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، آہ نہ کر، آہ نہ کر، یہ راہ عشق ہے، یہ یوں ہی طے ہوتی ہے، یہ یوں ہی طے ہوتی ہے۔ قیامت تک کی عورتوں کے لیے اس نے حجت قائم کر دی۔ بچی کو کھینچا جا رہا ہے، وہ اماں اماں کہہ رہی، اور وہ اس الوداعی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اندر میں طوفان ہے، سطح سمندر کے نیچے طوفان، اوپر سکون، اندر میں طوفان ہے، اوپر سکون ہے۔ ماں ہے پتھر نہیں، ماں ہے پتھر نہیں، ماں ہے لوہا نہیں۔ یہ نہیں کہ اس کی ممتا ختم ہو گئی، ہاں اللہ کی محبت ماں ہونے پر غالب آ گئی، اللہ کی رضا اپنی رضا پہ غالب آ گئی۔ یوں نیچے کیا اور اس کا سر نیچے جا رہا ہے، اس کی چیخ و پکار ہے، لیکن ماں خاموش خاموش۔ صبر صبر، کسی نے دیکھنا ہو تو فرعون کی باندی کا صبر دیکھو، انہوں نے کو یوں چھوڑا اور وہ گئی مچھلی کی طرح تیل میں، اور جیسے مچھلی تلی جاتی ہے وہ چند سیکنڈ میں تل گئی، وہ آہ بھی نہ کر سکی، اور ماں کا جو کلیجہ پھٹا غم کی وجہ سے، تو اللہ پاک نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے جا رہی تھی، اماں بس ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے معصوم بچی کو پکڑا، دودھ پیتی بچی میں، اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں مجھے کہاں کھینچ کے لے جا رہے ہیں، اس نے اوں کی، لیکن وہ بھی گئی آگ میں، وہ بھی گئی تیل میں، اور وہ جل کے کوئلہ ہوئی۔ آنکھوں سے پردہ ہٹا، بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اماں خوشخبری ہو ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے فرعون سے کہا میری ایک خواہش ہے، پوری کر دو گے؟ اس نے کہا کیا ہے؟ کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب مجھے بھی جلا دو تو مجھے میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیاں کچھی دفن کرنا، ہمیں جدا جدا نہ کرنا۔ انہوں نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ تو کود گئی آگ میں، جل گئی اور مردان کی عورتوں کو سبق دے گئی
کہ اللہ پر مر مٹنا ہی کامیابی ہے۔ اور ساری دنیا کی ایمان والی عورتوں کو وہ بتا گئی، مردوں کو بھی بتا گئی کہ وہ نہیں ہے مرد، وہ انسان نہیں ہے جو پیسے کا پجاری بن جائے، جو دھن دولت کا پجاری بن جائے۔ جل گئی، انہوں نے تینوں کی ہڈیوں کو نکال کے ایک جگہ دفن کر دیا۔ اس کے بعد 2000 سال کا سفر دنیا نے طے کیا، تاریخ نے کروٹیں بدلی، پہلو بدلے، صبحوں شاموں موسموں کو وہ جھیلتے 2000 برس کے بعد نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہوا۔ آپ کو نبوت ملی، 40 برس وہ گزر گئے، معراج ہوا، 10 برس وہ گزر گئے، 2050 سال کے بعد آپ بیت المقدس سے جنت کی طرف کو چلے، آسمان کی طرف کو چلے تو آپ کو نیچے سے بیت المقدس سے مصر قریب ہو جاتا ہے۔ جب آپ اوپر گئے تو آپ کو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے کہا جبریل جنت کی خوشبو زمین سے، یہ کیا قصہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندی تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ اللہ پہ قربان ہو گئی تھیں، ان کی ہڈیوں کو جس جگہ دفن کیا گیا تھا، جس دن سے یہ دفن ہوئی ہیں آج تک، اس دن سے آج تک وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ مرتے ہیں وہی زندہ رہتے ہیں، لوگ مر تو جائیں گے، موت نے کسی کو چھوڑا ہے، پر کیا نصیبوں والے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلے گئے۔ تو میرے بھائی نے اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کی اطاعت کو اپنا فرض بنا لو۔ وہ کہتا ہے عورت پردہ کرے، پردے میں آ جاؤ، کہتی بیوی خامند کی اطاعت، اور تم سے اللہ کہتا ہے کہ بیویوں سے اچھا سلوک کرو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ آپ اماں عائشہ کو لقمے بنا کے کھلایا کرتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی حیا والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی شرم والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کے تعلق والا ہے؟ آپ اپنی بیوی کو لقمے بنا کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ یہ خوبصورت زندگی سکھائی ہے، اور آپ نے فرمایا بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقے کا ثواب۔ جو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے، صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ماں تمہارے لیے جنت ہے، باپ تمہاری جنت ہے۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اپنے ماں باپ کے سامنے ہوں بھی نہ کرو۔ ماں نے پکارا، باپ نے پکارا، جو اتنی بھی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں آگ میں ڈال دے گا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی حیرت انگیز کارگزاری ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کیا، اس کی حفاظت کی، پھر ایک پاکیزہ جماعت تیار کی، انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے محبوب سے مینا کی وادیوں میں لے لیا، اور آپ کی وفات کے بعد صرف 99 ہجری میں اسلام کی آواز دبیل پور تک پہنچی، کشمیر تک پہنچی۔ سن 50 ہجری میں محمد بن ابی صفرہ کابل کے راستے پشاور سے نکلتے ہوئے، لاہور سے نکلتے ہوئے کلات تک پہنچے۔ کلات میں 7 صحابہ، تابعین کرام، شہداء آج بھی پہاڑ کے دامن میں سوئے ہوئے ہیں، اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سن 90 ہجری میں وہ دیوبل کے راستے سے سندھ آئے اور ملتان تک پہنچے، دبیل پور تک پہنچے، اور ادھر کیتبہ بن مسلم الباہلی کاش گش تک پہنچے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عباس، عقبہ بن نافع، ابو جمع انصاری، ابو لبابہ انصاری، رویفہ انصاری، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو شمالی افریقہ، لیبیا، مراکش، الجزائر اور تیونس پہنچے۔ ان سب مقامات کے اندر ان کی قبریں پھیلی ہوئی ہے۔ عقبہ بن نافع الجزائر میں دفن ہوئے، ابو زامہ تیونس میں دفن ہوئے، عبد الرحمن بن عباس، معبد بن عباس یہ شمالی افریقی میں دفن ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن پیرس سے جنوب کی جانب 250 کلومیٹر دور ان کی قبر بنی۔ اسد ابن سراج اٹلی کے نیچے جزیرہ ہے سسلی، وہاں ان کی قبر بنی۔ قسم بن عباس کی سمرقند میں قبر بنی۔ ربی
बिन जैद हारिसी की सजिस्तान में कब्र बनी, अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्तांबुल में कब्र बनी, अबू तलहा अंसारी की बहिरा रोम में कब्र बनी, बरा बिन मालिक की तुस्तुर में कब्र बनी, नौमान बिन की नहमद में कब्र बनी, उमरो बिन माद यरकब की नहमद में कब्र बनी, अबू राफे गिफ़ारी की खुरासान में कब्र बनी, अब्दुर्रहमान बिन समरा की खुरासान में कब्र बनी। इस वक्त वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। ये देखो इनकी कब्रों का नेटवर्क, ये किस तरह अल्लाह ताला के नाम पर इम्तिहान के लिए पैदा किया है। बाकी सारी कायनात मखलूक इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इम्तिहान किस चीज का है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो ये देखेगा कि हम में अमल को कौन खूबसूरत बनाता है। दूसरी जगह लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमल, हम देखेंगे कि तुम में अमल को खूबसूरत कौन बनाता है। लेकिन एक अजब बात है कि पैदा किया जाहिल, सारी कायनात इंतहाई तालीम याफ्ता पैदा होती। एक चींटी 1 सेंटीमीटर से आगे नहीं देख सकती। आप उसका लाइन में चलना देखें, जो वो घर बनाती है वो देखें। अब दीमक को नजर ही कुछ नहीं आता, तो बिल्कुल ही अंधी होती। तो अफ्रीका के सफर में जंगलों से गुजर हुआ तो उनको इतने बड़े बड़े घर बने हुए मिट्टी के, हथौड़े टूट जाएं उनको तोड़ने के, कुल्हाड़ियां कुंद हो जाएं उनको तोड़ने के लिए, अंधी। रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। सारी कायनात के लिए तो ये बताया कि रब वो है जो हर चीज को पैदा करता है फिर उसे हिदायत देता है, यानी जिंदगी गुजारने का इल्म देता है। इंसान के बारे में ये फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। अल्लाह ने तुम्हें माँ के पेट से निकाला, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। सिफर। बाकी मखलूक माँ के पेट से ही तालीम याफ्ता पैदा होता। इंसान का बच्चा माँ के पेट में 9 माह रहता है। 2 साल तक उसे पता नहीं होता मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मुझे चलना कैसे है, मुझे खाना क्या है। मुर्गी का बच्चा अंडे में सिर्फ 21 रोज रहता है। वो बाहर भी खुद आता है, आते ही चलना भी जानता है, खाना भी जानता है, अपनी ग़िज़ा को भी समझता है, अपने मुफीद और मुज़िर को भी जानता है, और माँ को भी पहचानता है, और दोस्त और दुश्मन को भी जानता है। बिल्ली को देखते ही वापस आता है, हालांकि उसने तो आज ही बिल्ली को देखा है। कहाँ से ये इल्म आया है कि ये दुश्मन है? चूहा आज अपने घर से निकला, बिल्ली देखी भाग के वापस। ये इल्म कहाँ से आया? आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। दूसरी बात कि सारी मखलूक का इल्म परफेक्ट सही इल्म है उनके पास, और वो उस इल्म के खिलाफ करते ही नहीं। सिर्फ जानदार नहीं, बेजान। आम कभी भूल के करेला नहीं उगाएगा, आम पे आम ही आएगा, सेब पर सेब ही आएगा, नाशपाती नहीं आ सकती। वो अपने इल्म के खिलाफ भी नहीं करते और उनमें गलत इल्म फीड भी नहीं होता। सही इल्म अंदर जाता है, गलत जाता ही नहीं, क्योंकि पहले से लेकर आते हैं। अब बकरी के सामने पुलाव पका के रखो, कहेगी मेरा तो परहेज है, मैं तो नहीं खा सकता। डंडे मार के उसे मार दो, नहीं खाएगी। घास रखो, सूखा भी तो शुरू हो जाएगी। और शेर के आगे जाफरान का ताजा घास रखो, कहेगा मौलाना साहब परहेज है मेरा। गोश्त रखो तो खाएगा। एक तो सही इल्म जानते हैं, एक अपने इल्म के खिलाफ करते नहीं।
انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، پھر یہ علم لیتا ہے، اور عجب بات ہے صحیح جان کر بھی غلط کرتا ہے، جانور غلط کرتا ہی نہیں۔ اب شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو، ویکھو کھاوے نہ تو مینوں نپ لوے، وہ کہے گا ادھی گولی ود کھا لواں گے۔ ایک انسان پیدائشی طور پر جاہل، آگے دو منڈیاں ہیں، سچ کی اور جھوٹ، صحیح کی اور غلط کی، دو راستے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا ہدیناہ النجدین فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دو راستے ہیں، دونوں پر چلنے کے لیے اسباب بھی موجود ہیں، بتانے والے بھی موجود، دو علم ہیں، دونوں کے بتانے والے بھی موجود ہیں، سکھانے والے بھی موجود ہیں، چلنے والے بھی موجود ہیں، لیکن انسان صحیح جان کے بھی غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سچ کا کون انکار کرتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین صفت ہے سچ، سارا بازار جھوٹ بولتا ہے، کہ جانتے ہوئے کہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہے۔ تو انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، غلط اور صحیح دونوں لینے کی طاقت رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کچھ بنیادی کمزوریاں، ایک تو ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے، چند خامیاں بڑی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اے میرے بندے تو جلد باز بہت ہے، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظالم بھی بہت ہو، جاہل بھی بہت ہو، کوئی چھوٹے موٹے جاہل نہیں ہو، بہت بڑے جاہل، چھوٹے موٹے ظالم نہیں ہو، بہت بڑے ظالم۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت بڑے درجے کے ناشکرے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والے، غصے والے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت بڑے ناشکرے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بہت بڑے بخیل۔ یہ چند ایک بنانے والے نہیں، ہمارے نقائص ہمیں بتائے ہیں، قرآن سے ایکس رے کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ایک تو میں تمہارے اندر پیدائشی یہ چند سقم ہیں، جاہل، ظالم، جلد باز، بخیل، ناشکرا، غصے اور جھگڑے والا۔ اور بھی کئی سارے ہیں، حلو، جزور، منوع، یئوس، قنوط، فرح، فخور، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جس نے پیدا کیا اسی نے بتایا۔ یہ سب کچھ بتا کے اللہ ہم سے یہ اقرار کروانا چاہتا ہے کہ تم کہو میں جاہل، مجھے کچھ نہیں آتا، چونکہ سیکھنے کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے مجھے نہیں آتا۔ جب وہ پہلے سے ہی دعوے دار ہو مجھے سب پتا ہے تو اسے کون سکھائے گا؟ تو اللہ ہم سے اعتراف کرواتا ہے، مانو کچھ نہیں آتا۔ ویسے بھی اتنی بڑی کائنات کا ہم ایک چھوٹا سا جز ہیں، اور جز اپنے کل کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اب ہم ایک چھوٹے سے ہال میں بیٹھے ہیں، اور یہ میزان بینک کی عمارت بہت بڑی ہے، یہاں بیٹھ کر ہم ساری عمارت کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں زمین ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ میں بھی پھر 71% پانی چلا گیا، 29% خشکی آئی، اس خشکی میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے، اس میں ایک چھوٹا سا کراچی، اس میں ایک چھوٹا سا طارق جمیل، اس کی کیا اوقات؟ تو لاجیکلی بھی نظر آتا ہے کہ انسان بہت جاہل ہے، اور اللہ کی خبر بھی ہے میرے بندے کچھ نہیں آتا۔ لہذا اب کیا کر؟ اب یہ کر کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے پیچھے چل،
جو روزانہ بچوں کے ساتھ ماں باپ لڑ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، آگے ان کے من میں کچھ اور سمایا ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، کبھی ماں سے تھپڑ کبھی باپ سے تھپڑ۔ اور یہی کچھ جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو کچھ نہیں جانتا، جو میں کہتا ہوں وہ کر، تو اللہ سے ٹکر لیے ہوئے کہ اللہ نو کی کر، اللہ کے نبی کو کہ وہ تو 1400 سال پہلے کی بات۔ تو جو لاجک آپ اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں وہی اللہ آپ کو پیش کرتا ہے۔ جو ٹیچر اپنے شاگردوں کو لاجک پیش کرتا ہے، بچوں آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں، یہی اللہ کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ لہذا اگر اپنی زندگی کو کسی کنارے لگانا ہے اور آنے کا مقصد کچھ پانا ہے تو جس نے بنایا ہے ادھر لوٹو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ چونکہ میں نے تو درخواست نہیں پیش کی تھی کہ میں دنیا میں آ جاؤں، اور نہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن آنا بھی میری مجبوری بن گیا اور جانا بھی میری مجبوری ہے، جانا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر شے کے لیے ہلاکت ہو۔ کیا دن ہوگا جب ملک الموت بھی پسینے پسینے ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، واذا البحار سجرت، واذا النفوس زوجت، واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، واذا الصحف نشرت، واذا السماء كشطت، واذا الجحيم سعرت، واذا الجنة أزلفت، اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت، واذا البحار فجرت، واذا القبور بعثرت، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ قیامت کو اللہ بیان کرو، ہلا دینے والی آیا، دور 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 جیسے ٹھوٹ 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 دھماکے بوٹ، دل دماغ کو لرزا دینے والی۔ کیا دن ہوگا جب سب، نہ کوئی آج رونے والا ہے، نہ کوئی نوحہ لکھنے والا ہے، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی قبر کھودنے والا ہے۔ آج مالک مملوک سب مرے پڑے ہیں، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کو موت کا پیالہ پلانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمْلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتے بھی مر جائیں، پھر کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل بھی مر جائیں، تو اس وقت اللہ کا عرش بول اٹھے۔ ایموت جبریل و میکائیل، یا اللہ کا یہ جبریل میکائیل بھی گئے، مطلب یا اللہ ان کو تو بچا لے، یہ تو سب سے پہلے تیری مخلوق۔ اسکت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، خاموش، فقط قطبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد، دنیا میں کوئی باقی رہتا اور وہ موت سے بری ہوتا تو اللہ کا حبیب ہوتا، اللہ نے ان کو گزار دیا اس سے۔ ہاں اختیار دیا، عش ما شئت، میرے محبوب کتنی عمر چاہیے؟ جتنی چاہیے آپ لے لیں، لیکن انک میت، موت ضروری ہے، اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے، باقی سب کو اس سے گزرنا ہے۔ جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ اوہو، اسرائیل کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آج، وہ کہے گے اللہ اسرافیل باقی اور میں باقی، تو اللہ کہیں گے فَلْيَمُتْ اسرافیل، اسرافیل مر جائے، تو وہ گرے گا اور سور جو پکڑا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر عرش کے ساتھ جا کیسے لٹک جائے، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت کو پتہ لگ گیا کہ میری بھی آ گئی باری، تو ایسے کام کہ اللہ بس اب تو میں ہی باقی،
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت فإنک خلق من خلق، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق، سب کو ختم۔ پھر ساری کائنات موت کی وادیوں میں دھکیل کر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکن فلیت، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکن فلیت، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر تیسری دفعہ فرمائے گا من کان لی شریکن فلیت، کوئی ہے آؤ۔ پھر زمین آسمان کو اللہ جھٹکا دے، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع۔ مان جاؤ میری فریاد ہے، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریاد، میں سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو، یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلا ہوا ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے۔ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے۔ اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے۔ رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے، ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرۃ العرب آج بھی معمور ہے۔ جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی تکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، کتنے صبر والا نبی، اور پھس پیا، ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا، وہ جو نبی پھس پیا، میرے رب تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، انہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا۔ کوئی اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے۔ جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی۔ جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا۔ کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں، کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو، کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، اتنی سنگدلی سے یہ بات۔ تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے، تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی، تم دیکھتے نہیں ہو۔ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر، آدھا گھنٹہ میکسیمم پونا گھنٹہ۔ اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ، گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی ہے۔ نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ، پھر یہ ہاتھ، مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے، ایسے جیسے کو منتیں کر، یہ حال تھا، یہ حال تھا۔
یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا، تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو، ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا۔ جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شوق سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو، پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت و صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ، جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس سے ہائے ہائے، اور میں جذباتی ہو گیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا۔ جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو، وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا۔ تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے۔